تو جو سودی ذہنیت ہے وہ یہ کہتی ہے، وہ اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جاتی ہے. ایک تو یہ ہے نا اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو مال کم ہوگا. سودی ذہنیت یہ کہتی ہے کہ یہ جو مال بچا کے رکھا ہوا ہے نا، اس کو پھر لگا دو کہیں پہ اور اس سے مزید مال کمانا شروع کرو. اور اب آپ یہ ٹی وی کے اوپر اشتہار بھی دیکھ لیں، اخبارات میں بچت سکیم، قومی بچت، فلاں بچت، یعنی بچت اور پھر اس میں منافع. تو سودی ذہن یہ کہتا ہے کہ ایک سٹیپ اور آگے جاؤ شیطان کی طرف، کہ نہ صرف مال بچاؤ بلکہ یہ جو بچا ہوا مال ہے اس سے مزید پیسہ کمانے کی کوشش کرو. انفاق سبیل اللہ کے 2 رکوع کے بعد اب رد آ رہا ہے سود کا، کیونکہ سود ہی وہ بیماری ہے، اور پیسے کے ذریعے پیسہ کمانے کی بیماری جو ہے یہ انسان کو انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے روک دیتی ہے. لہذا پہلے پازیٹو ذہن بنایا جا رہا ہے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، جو لوگ خرچ کیا کرتے ہیں اپنے مال کو رات میں بھی اور دن میں بھی، سرا وعلانیہ، چھپا کر بھی اور اعلانیہ طور پر بھی. اعلانیہ سے مراد یہ نہیں کہ ریاکاری کے طور پر، اعلانیہ سے مراد یہ ہے کہ مسجد کے اندر سپوز اپیل ہوئی ہے کہ مسجد کے اندر ابھی ایئر کنڈیشن لگوانا ہے یا صفیں بچھانی ہے، اس کے لیے پیسے دیں، اور اسی وقت وہاں پر چندہ اکٹھا کیا جاتا ہے. تو یہ بالکل صحیح ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غریب لوگوں کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت اپیل کی کہ انفاق فی سبیل اللہ کرو. تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے چادر بچھائی، انہوں نے اپنے گھر کا مال لا کے وہاں پر رکھا، پھر ان کو دیکھ کر باقی صحابہ کرام علیہ رضوان نے بھی مال رکھنا شروع کر دیا. یہ پچھلی تو ہمیں حدیث ڈیٹیل سے بتائی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب پر لوگوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تو چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی. فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر ہے اس چیز کا. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور یہ سب سے بڑا اجر کا تقاضا کیا ہے کہ نہ ان کو کوئی خوف ہوگا قیامت والے دن، نہ دنیا میں، اور نہ ہی آخرت میں کوئی غم ہوگا. قیامت والے دن جو خوف اور امن، خوف سے بچا کر امن میں لایا گیا اور غم سے بچا کر خوشی میں لایا گیا، وہی کامیاب ہے. اصل زندگی تو وہی ہے. دنیا کی زندگی تو سیکنڈز کی زندگی بھی نہیں ہے اگر آخرت کی زندگی کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا جائے. جیسا کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، کوئی شخص سوئی کو زمین میں اس میں سمندر میں ڈبوئے، اس سوئی کے ساتھ جتنا پانی لگے گا وہ دنیا کی زندگی اور سمندر کی زندگی آخرت کی زندگی. اور یہ بھی صرف سمجھانے کے لیے ہے، باقی آخرت کی زندگی کو کوانٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، ان لمیٹڈ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں دن کو رات کو، چھپا کر بھی اعلانیہ بھی، ہم ان کو اجر دیں گے. اور سب سے بڑا اجر یہ ہوگا قیامت والے دن نہ کوئی خوف اور نہ کوئی غم. اب یہ تصویر کا ایک رخ، اور دوسرا رخ اب اسی کانٹیکسٹ میں، الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان، وہ لوگ جو کہ کھاتے ہیں سود، وہ نہیں کھڑے ہوں گے قیامت کے دن مگر اس حال میں جیسا کہ وہ شخص کھڑا ہو کہ جسے خبتی بنا دیا ہو شیطان نے من المس، مس کر کے، یعنی کسی کے ساتھ شیطان مس ہو جائے. جیسا کہ کبھی کبھار ایسا معاملہ ہو جاتا ہے انسانوں کے ساتھ کہ شیاطین اور جنات ان کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بڑی عجیب و غریب آوازیں نکالنا شروع کر دیتے ہیں لوگ، اور بڑی عجیب سی حالت ہو جاتی ہے دیکھتے دیکھتے. یہ ٹاپک نہیں ہے میرا، میں صرف ایک مثال کے طور پہ یہ بات بیان کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت والے دن اس حال میں کھڑے ہوں گے جیسا کسی کو شیطان مس کر جائے اور وہ خبتی ہو جائے، عجیب پاگل سا ہو جائے. اس حال میں قیامت والے دن ان لوگوں کو کھڑا کیا جائے گا. یہ تو قیامت کا منظر ہے، یہ منظر آپ دنیا میں بھی دیکھ سکتے ہیں. اسٹاک ایکسچینج کے اندر اگر آپ چلے جائیں نا، اور وہاں لوگ اسی طرح ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جیسے سارے کے سارے پاگل ہیں، اونچی آواز سے اور یوں ہاتھ اور یوں، وہ ایسے بال کھڑے ہوئے، عجیب سی ان کی حالت ہوئی ہوتی ہے. یہ اسٹاک ایکسچینج کا منظر آپ کبھی یہ خبر نامے میں جو اکانومی کی خبریں ہوتی ہیں نا ان میں بھی تھوڑا سا دکھاتے ہیں اسٹاک ایکسچینج کا منظر. اس طرح جناب شیئر اوپر جا رہے ہیں اور نیچے جا رہے ہیں، بالکل اسی طریقے سے جیسے شیطان نے ان کو خبتی کر دیا، کیونکہ سارا سودی کام ہی کر رہے ہوتے ہیں.
تو یہ دنیا کے اندر بھی منظر موجود ہے. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ان کی حالت اس لیے ہوگی قیامت والے دن کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جو تجارت ہے یہ بھی تو سود ہی ہے. تجارت اور سود کے اندر کوئی فرق نہیں ہے. بات تو ٹھیک ہی نظر آتی ہے بظاہر. مثال کے طور پر اس کو مثال سے سمجھے. میں 100 روپے کا مال خریدتا ہوں, 110 روپے میں بیچتا ہوں, 10 روپے پروفٹ کماتا ہوں. جائز ہے؟ جائز ہے. لیکن میں آپ کو 100 روپے دیتا ہوں اور واپسی پر 110 روپے لے لیتا ہوں. یہ جائز ہے؟ وہی 100 روپے ہے, پروفٹ بھی اتنا ہی ہے. ایک اس کی رخ جو ہے حلال ہے اور دوسری حرام. دوسری حرام کیوں؟ کیونکہ ہم ٹائم ویلیو آف منی لے رہے ہیں اور اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی کو پیسے دیں 100 روپے اور اس کو کہ اگر مہینے بعد واپس کرو گے, چونکہ تم نے ایک مہینہ یہ 100 روپے اپنے پاس رکھا لہذا اس 100 روپے کا کرایہ جو ہے 10 روپے میں لوں گا, پیسے کے بدلے پیسہ لوں گا, تو یہ سود ہو جائے. یہ ٹائم ویلیو آف منی اس کو کہتے ہیں اکانومی کی ٹرمنالوجی میں. تو ٹائم ویلیو آف منی نہیں لیا جائے گا. اسلام کہتا ہے کہ اگر کسی کو 100 روپیہ دیا ہے تو اس کو قرض حسنہ سمجھ کے دے دو, پھر اس سے لے لو بعد میں اتنے ہی پیسے واپس. اگلی ڈیٹیلز بھی اس میں چل کے آئیں گی. اور دوسری مثال سمجھے کہ میرا 15 لاکھ روپے کا مکان ہے, میں اس کو 5,000 روپے مہینہ کرائے پہ دے دیتا ہوں, تو جائز ہے؟ بالکل جائز ہے. مکان 15 لاکھ روپے کا, 5,000 روپیہ مہینہ لینا جائز. اس کے اندر کوئی ناجائز والی بات نہیں ہے. لیکن 15 لاکھ روپے کسی کو میں بائی ہینڈ دوں اور کہوں کہ تم نے مہینے کے مجھے 5,000 روپیہ دینے ہیں ان 15 لاکھ کے اوپر, یہ ناجائز ہو جائے گا. اب دیکھنے میں بالکل ایک جیسی چیز نظر آ رہی ہے, لیکن اس کو ٹیکنیکلی سمجھیں تو اس میں بہت بڑا فرق ہے. فرق یہ ہے کہ جو ہم مال یا مکان وغیرہ کسی کو مال کے عوض کوئی چیز بیچتے ہیں تو چیز یا وہ مکان جو ہے یہ فکسڈ ایسٹ ہے, جبکہ روپے کے بدلے روپیہ جو لیا جاتا ہے لیکوڈ ایسٹ. فکسڈ ایسٹ اور لیکوڈ ایسٹ میں بڑا فرق ہے. میں نے آپ کو 15 لاکھ روپے کا مکان دیا, آپ ایک مہینے تک رہے, آپ نے مجھے 5,000 روپیہ کرایہ دیا, آپ چلے گئے. زیادہ سے زیادہ مکان کی ڈیپریسیشن ہوئی ہے, گھس گیا. کتنا گھس گیا ہوگا؟ اس کے بدلے آپ نے مجھے 5,000 روپے کرایہ دے دیا. لیکن وہ 15 لاکھ کا مکان تو اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے نا, فکسڈ ایسٹ ہے. اس کے بدلے اگر میں آپ کو 15 لاکھ روپیہ دوں, آپ اس کو استعمال کرے, ہو سکتا ہے 15 کا 15 لاکھ ہی ڈوب جائے, تو اب وہ آپ کو 15 لاکھ واپس نہیں کر سکتا بیچارہ, اس پہ ظلم ہے. اسے تو اپنی محنت کی, کاروبار میں لگایا, پیسے ڈوب گئے. تو اسلام کے اندر یہ ہے کہ جو انویسٹمنٹ کرتا ہے پیسے اس کے کھاتے میں پڑتے ہیں. میں آپ کو اگر کاروبار کے لیے بھی 5 لاکھ روپیہ کسی کو دیتا ہوں اور وہ اپنی محنت کرتا ہے اور 5 کے 5 لاکھ ہی ڈوب جاتے ہیں, تو یہ نہیں ہوگا کہ 2.5 لاکھ وہ بھرے گا, 2.5 لاکھ میں بھروں گا, ٹوٹل میں ہی بھروں گا, کیونکہ رقم میری تھی. اس بیچارے نے تو محنت کی, محنت رنگ نہیں لائی, زمین پہ فصل اگائی, اس نے فصل پہ کو کیڑا لگ گیا. اسلام یہ ظلم نہیں کرتا. اس بیچارے نے محنت کی, اس کو اس کا معاوضہ بھی دینا پڑے گا مجھے, جو میں نے اس سے طے کیا تھا. جبکہ پیسے ڈوبے تو سارے کے سارے میرے ڈوبے. تو یہ بہت بڑا فرق ہے سود کے اندر اور کاروبار کے اندر. تو یہ 2 لفظ ہے, ایک ہے رباح, راباح, یہ کہتے ہیں کاروبار کرنے کو, تجارت کرنے کو, یہ جائز ہے. اور ایک ہے ربا, را با اور واو. واو اور ہے کا فرق ہے. واو لگ جائے تو اس کو کہتے ہیں ربا, یہ سود. فما ربحت تجارتهم, یہ آتا ہے نا شروع میں, ان کی تجارت نے ان کو نفع نہیں دیا. تو ربا جو ہے ہا کے ساتھ یہ تو حلال ہے, اور را با واو یہ سود ہے, یہ حرام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دینے کے لیے کوئی دلیل نہیں یہاں پر بیان فرمائی. یہ میں نے اپنی طرف سے دلیل بیان کی. کیوں؟ جس نے ایک دفعہ اللہ کو مان لیا اب اس پر آبلیگیشن ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو مانے گا.
اب اس آیت کو سمجھے، ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل ربا، یہ اس لیے ہے، یہ قیامت والے دن شیطان سے مس کیے ہوئے مخبوط الحال اٹھائے جائیں گے صرف اس وجہ سے کہ یہ کہتے ہیں کہ بے شک جو تجارت ہے وہ بھی تو سود کی طرح ہے۔ اب اللہ تعالیٰ دلیل کوئی نہیں دے رہا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ تعالیٰ تجارت کو حلال قرار دیتا ہے اور سود کو حرام قرار دیتا ہے، دیٹس آل، کوئی دلیل نہیں۔ اللہ نے حلال کر دیا اس کو، تجارت کو، اور اللہ نے حرام کر دیا سود کو۔ اللہ نے حلال کر دیا نکاح کو اور اللہ نے حرام کر دیا زنا کو، فرق تو کوئی نہیں ہے، دو بول کا ہی فرق ہے، باقی تو ایک ہی چیز ہے۔ تو اللہ نے حلال کر دیا نکاح کو اور حرام کر دیا زنا، اللہ نے حلال کر دیا تجارت کو اور حرام کر دیا سود کو۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، پس اب جس کے پاس بھی اپنے رب کے پاس سے نصیحت آ چکی ہے، فانتہا فلہ ما سلف، تو اسے چاہیے کہ وہ رک جائے، اور جو پہلے کر چکا وہ تو گزر چکا، اس کو بھول جائے، آئندہ کے لیے رک جائے، مستقبل کے لیے سود کھانے سے رک جائے۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور جو گزر چکا ہے اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اب اللہ کی مرضی ہے، یہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے کہ جو پہلے کھا چکے وہ معاف ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی سسپینڈ کر دیا ہے کہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اب اللہ کی مرضی ہے کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے، اس کو بلا حساب ہی بخش دے یا اس پر کوئی گرفت کرے، یہ معاملہ اللہ کے سپرد۔ لیکن ظاہر ہے اسی کے لیے جس کو پتا تھا سود حرام ہے اور وہ کھاتا رہا، جس کو پتا ہی نہیں تھا اس کا معاملہ تو بالکل ڈفرنٹ ہے۔ ومن عاد، پس جو کوئی اس کے بعد بھی اعادہ کرے، دوبارہ سود کی طرف مائل ہو جائے، فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، تو یہی ہے لوگ دوست کی، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ یہ سود کا مسئلہ کتنا سینسٹیو اور کتنا نازک ہے، اور اسی کانٹیکسٹ میں یہ جو اسلامک بینکنگ کے نام پر لوگوں کا پیسہ ہتھیایا جا رہا ہے، اسٹیٹ بینک جو رولز نان اسلامک بینکس کے اوپر لاگو کرتا ہے انہی رولز کو ایڈجسٹ کرتا ہے اسلامک بینکنگ کے لیے، پیچھے ان کی منڈ ایک ہی ہے، اوریجن ایک ہی ہے۔ اسلامک بینک والے ظاہر ہے انہوں نے تو کہنا ہے یہ حلال ہے، اگر آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے تو جو غیر اسلامک بینک والے ان سے جا کے صرف پوچھے کہ اسلامک بینکنگ اور آپ میں کیا فرق ہے، وہ آپ کو صحیح کپڑے اتار کے بتائیں گے اسلامک بینکنگ کے کہ کوئی فرق نہیں ہے، صرف ایک لبادہ اڑا ہوا ہے۔ گدھے کے اوپر سفید اور کالی لکیریں لگا دینے سے زیورہ بن جائے گا، دیکھنے میں تو ہو جائے گا لیکن زیورہ نہیں بنے گا، وہ گدھا ہی رہے گا۔ تو فلاں مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا، فلاں مفتی صاحب نے اجازت دے دی، فلاں مفتی صاحب نے، داڑھیوں والے اسلامک بینکنگ میں بیٹھے میں مفتی صاحب نے فتویٰ دے دیا، مفتی صاحب کی قبر میں آپ نے جانا ہے یا انہوں نے آپ کے ساتھ جانا ہے، پتہ نہیں کتنی مفتیوں کی جو ہے وہ قیامت والے دن مٹی پلید ہو رہی ہوگی، اللہ کو پتا ہے۔ اور دنیا میں تو ہم کوئی جج نہیں کر سکتے کسی کے بارے میں کہ کون جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اور کون مردود ہے۔ ہمیں احتیاط کرتے ہوئے ہر اس چیز سے بچنا چاہیے جہاں پہ سود کا معاملہ آ جائے گا۔ اور ابھی یہ آیات اپنے کلائمیکس کو آگے پہنچیں گی جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر کوئی بندہ سود سے باز نہیں آتا تو اب اللہ اس کے رسول کے لیے جنگ سے، ان سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے۔ بولے اعوذ باللہ تعالی۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو جو اللہ کی راہ میں خیرات کی جاتی ہے اس کو بڑھاتا ہے۔ اس کے کئی ایک معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو بات یہ کہ اللہ تعالیٰ سود کو کبھی پنپنے نہیں دے گا، سود کی مدد سے جو مال کمایا جائے گا اس میں برکت نہیں ہوگی، اس کے بدلے میں جب کوئی بندہ صدقہ خیرات کرے گا اللہ اس کے بدلے میں اس کے مال میں برکت کرے گا۔ دوسرا، آج کی اکانومی سے ہم نے یہ چیز آبزرو کی ہے کہ تین بڑی چیزیں آ چکی ہیں سود کی وجہ سے۔ امریکہ کے اندر روزانہ ہی کوئی نہ کوئی بینک کرپٹ ہو جاتا ہے سود کی وجہ سے۔ ان ایمپلائمنٹ بڑھ چکی ہے، بے روزگاری، کیونکہ سودی ذہن یہ کہتا ہے کہ کاروبار نہ کرو، بینک کو دو سود پہ، بینک میں پیسے جمع کراؤ اور منافع کھاؤ سود والا۔ کیا ضرورت ہے کاروبار کرنے کی؟ اب کاروبار نہیں کیا جائے گا تو ملازمتیں کیسے کھلیں گی؟
تو جو سودی ذہنیت ہے یہ ایک بندے تک پیسے کو رہنے دیتی ہے، جبکہ اسلام چاہتا ہے کہ پیسہ جو ہے یہ سرکولیٹ کرے سب کے پاس۔ اگر ہر شخص جس کے پاس پیسہ ہے وہ 1 کروڑ روپیہ بینک میں جمع کروا کر مہینے کا جو ہے وہ 7-8 لاکھ روپیہ منافع لینا شروع کر دے تو وہ تو ایک ذات کو ہی فائدہ پہنچے گا۔ اس کی بجائے اگر 1 کروڑ روپیہ وہ کسی تجارت کے کام میں کسی کاروبار میں لگائے تو کتنے لوگوں کو روزگار ملے گی؟ تو کتنا فرق ہے۔ تو یہ دوسرا نقصان۔ اور تیسرا یہ ہے انفلیشن بڑھ جاتی ہے، بے روزگاری بڑھتی ہے، اس کے بعد مہنگائی بڑھ جاتی ہے، پیسے کی ورتھ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ جس طرح کہ ابھی ہمارے ملک میں آپ نے اگر پریکٹیکل ایگزامپل دیکھنی ہے تو اپنے ملک کو دیکھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں سود کو مٹاتا ہوں اور صدقہ خیرات کو بڑھاتا ہوں، اس میں برکت ڈالتا ہوں۔ اور تیسرا اس کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے تعویل عام کے اعتبار سے کہ سود سے اگر کوئی شخص صدقہ و خیرات کرتا ہے، نیکی کا کام کرتا ہے، اللہ کے نزدیک وہ 0 سے ملٹیپلائی کھا جائیں گے۔ اور میتھمیٹکس میں کوئی چیز 0 سے ملٹیپلائی کھا جائے جواب 0۔ مال آرام ہے، چاہے مسجد بنوا دی، حج کر لیا، عمرے کر لیے، جو مرضی کیا، اجر 0۔ جبکہ اس کے برعکس کوئی بندہ صدقہ و خیرات کرتا ہے اپنے حلال کے مال سے، اگرچہ ایک لقمہ ہی خیرات کرے، تو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ کوئی شخص اگر ایک لقمہ بھی خیرات کر دے اللہ کی راہ میں حلال کے پیسے میں سے، اللہ اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھا کر اس لقمے کو پکڑتا ہے اپنی شان کے لائق، اس کے ہاتھ کی کوئی مثل نہیں ہے، اور پھر اس لقمے کی پرورش کرتا ہے، جیسا تم میں سے کوئی گھوڑے کی پرورش کرے اور بہت بڑا گھوڑا بن جاتا ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس ایک لقمے کی پرورش کرتا ہے یہاں تک کہ ایک لقمہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اور احد پہاڑ کوئی چھوٹا نہیں ہے، تقریباً 4.5 میل چوڑائی ہے اس پہاڑ کی۔ الحمدللہ میں نے زیارت کی ہے اس مبارک پہاڑ کی، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خاص محبت تھی اس پہاڑ کے ساتھ۔ احد پہاڑ کے برابر ایک لقمہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سود کو مٹا دیتا ہے فوراً 0 سے ملٹیپلائی، اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اور چوتھا مفہوم ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سود کو اگر مٹانا ہے تو صدقہ خیرات کو، زکات کے سسٹم کو عام کرنا ہوگا۔ اسلام ایکویلنٹ دیتا ہے، سود کی بجائے صدقہ و خیرات اور زکات کے سسٹم کو اگر عام کیا جائے خود بخود غربت ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ واللہ لا يحب کل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ ہرگز دوست نہیں رکھتا ہے ہر نہ شکرے اور گناہگار کو، کہ جو مال دیا تھا اللہ کا شکر ادا کرتا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، بجائے اس کے کہ سرپلس ویلیو کو جو ہے دوبارہ سے کھپا دے سود کمانے کے لیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا یا ایک طریقے کے مطابق ایک خاص ضرورت کے مطابق روکتا، تو ناشکری کرتا ہے اور گناہگار ہے، جانتے بوجھتے ہوئے سود کے اندر انوالو ہوتا ہے۔ اب ہمارے معاشرے کے اندر بھی لوگ یہ بات اکثر پوچھتے ہیں کہ جی اب بینک میں پیسے تو جمع کروانے پڑتے ہیں، کیا کریں؟ گھر میں رکھنا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ آج کل کے اعتبار سے جس طرح چوری اور چکاری بہت عام ہے، تو اب یہ مسئلہ اتنا خطرناک ہے کہ اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ شرعی اعتبار سے اس کی یہ گنجائش ضرور نکلتی ہے کہ کوئی شخص بینک میں ایسے اکاؤنٹ کے اندر پیسے جمع کروا لے جس اکاؤنٹ کے اوپر ڈائریکٹلی سود نہیں لگتا، جیسا کہ کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے، اس اکاؤنٹ میں سود نہیں لگتا۔ اب آپ کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا، مجھے کشف کے ذریعے نہیں پتا چلا، اپنے تجربے کی بنیاد پہ، کشف تو ہے ہی کوئی نہیں ہے، کہ کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی جو پیسہ ہے وہ بھی تو بینک استعمال کرتا ہے، تو ہم کسی نہ کسی کھاتے میں بینک کو سپورٹ کرنے والے تو بن گئے، تو بھائی وہ ہماری ڈائریکٹ سپورٹ نہیں، انڈائریکٹ ہے، اور ہم اس پہ مجبور ہیں۔ اگر یہ بھی کسی ملک کے اندر اتنا امن ہے پیسے گھر رکھ سکتا ہے، تو اس کے لیے تو پھر حرام ہے کرنٹ اکاؤنٹ بھی کھلوانا۔ ہم اپنے ملک کی بات کر رہے ہیں جہاں پر امن کی صورتحال اتنی بری ہو چکی ہے، تو اس میں وہ حدیث دل کو ڈھارس بناتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسا وقت بھی آ جائے گا کہ کوئی شخص بھی سود سے محفوظ نہیں رہے گا،
یہاں تک کہ جو بندہ ڈائریکٹلی سود میں انوالو نہیں ہوگا تب بھی اس کو سود کا دھواں ضرور پہنچ جائے گا. تو دھواں تو سب کو پہنچا ہوا ہے. ایون یہ میں نے کپڑے اس وقت پہنے ہوئے ہیں, یہ جن فیصلہ آباد یا کراچی کی مشینوں پہ یہ کاٹن بنی ہے وہ بھی سود کے اوپر ہی حاصل کی گئی ہے مشین. تو دھواں تو پہنچ رہا ہے مجھے, اگرچہ میں ڈائریکٹ اکاؤنٹیبل جواب دہ نہیں ہوں اس کا, انڈائریکٹلی تو وہ میرے پہ گرفت ہی کوئی نہیں ہے کیونکہ میرا اختیار نہیں ہے اس پہ. اسی طریقے سے ہماری مسجدوں میں جو پنکھے لگے ہیں, قالین بنے ہیں, یہ سب کے سب انڈائریکٹلی سودی مشینوں کے کاروبار کی وجہ سے ہی آ چیزیں. بلکہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کی پیورلی حرام کی کمائی ہے اور وہ مسجد میں چندہ بھی دے جاتے ہیں. مولوی صاحب بھی نہیں پوچھتے بھائی آپ کی کمائی حلال کی ہے حرام کی ہے, اور ٹھیک بھی کرتے ہیں کیونکہ کسی مسلمان کو قریدنا بھی نہیں چاہیے. ہاں اگر خود بخود پتہ چل جائے کہ اس کی کمائی حرام ہے پھر اس سے نہیں لینا چاہیے چندہ, اور اگر حرام اور حلال مکس ہو پھر اس نیت سے لے لیا جائے کہ اس کے حلال والے پورشن سے میں لے رہا ہوں تو یہ جائز. تو سود کا جہاں تک معاملہ ہے اس سے بچنے میں عافیت ہے. کرنٹ اکاؤنٹ اگر کوئی اس سے بھی بچ سکتا ہے تو بچ جائے, البتہ اس پر کوئی شرعی گرفت نہیں ہوگی. وجہ یہ ہے کہ یہ مجبوری ہے. سیونگ اکاؤنٹ جو ہے جس کے اندر پروفٹ لگتا ہے, جس کو وہ کہتے ہیں یہ نفع ہے, اب جو بھی مرضی نام رکھ لیں, میں نے بتایا کہ گدھے کے اوپر سفید اور کالی لکیریں پھیر لینے سے زیبرا نہیں بن جائے گا. چاہے اس کا نفع کا نام رکھ دیں, نفع نقصان کی بنیاد رکھ لیں, یا پروفٹ کہہ لیں, یا قومی بچت کہہ لیں, یا جو بھی نام لے لیں, وہ ہے جو ہے وہ حرام ہی. وہ ہے اسٹاک ایکسچینج کے حوالے سے. اکثر لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج کا کاروبار حلال ہے یا حرام. پھر اس میں بھی بعض لوگ یہ بات پوچھتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج میں اگر ہم شیئرز بینکوں کے علاوہ کسی اور ادارے کے لیتے ہیں, مثلا پیکیجز کے لے لیتے ہیں, یا دیوان سلمان کے لے لیتے ہیں, یا پی ٹی سی ایل کے لے لیتے ہیں, یا او جی ڈی سی ایل کے لے لیتے ہیں, جن کے فی نفس ہی کاروبار حلال ہے, تو کیا ان کے شیئرز لینا جائز ہے یا ناجائز؟ جہاں تک بینک کا معاملہ ہے وہاں پر تو کسی کو بھی اختلاف نہیں ہے کہ بینک تو خود سودی کاروبار پہ چل رہا ہے, اس کے شیئرز بھی حرام ہی ہیں. بینک کے علاوہ جتنی فیکٹریاں ہیں یا جو کاروبار کرنے والے ادارے ہیں ان کے شیئرز بھی حرام ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ باریکی کی بات ہے جو ان مولویوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ جنہوں نے پیسے لے کر تو سودی بینکنگ کے سرٹیفکیٹ دیے ہوئے ہیں, اسلامک بینک والوں کو بھی اور دوسرے بینکوں کو, جس کے اندر جس کا ذریعہ معاش دین نہیں ہوگا اور وہ آخرت کے عذاب سے ڈرنے والا ہوگا, اس کو یہ بات سمجھ آئے گی. کسی مولوی کو منوانا میری ذمہ داری نہیں ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ میں نے اپنی امت کے علماء کو دوزخ کے اندر کولو کے بیل کی طرح, گدوں کی طرح چکر لگاتے ہوئے دیکھا ہے اپنی انتڑیوں کے گرد, کیونکہ وہ کہا کرتے تھے جس پہ خود عمل نہیں کیا کرتے تھے. تو علماء کا معاملہ چھوڑ دیں, علماء حق ہر زمانے میں موجود رہتے ہیں, ان کی میں بات نہیں کر رہا, کیونکہ اکثر تعداد علماء سو پر مشتمل ہے. عربی کے تغلیب کے قاعدے کے تحت میں یہ بات کر رہا ہوں علماء کے بارے میں. بہرحال جو علماء اہل حق ہیں, جو کتاب و سنت اور اجماع کو حجت مانتے ہیں اور دنیا پرستی کا شکار نہیں ہے, ان کی بات میں نہیں کر رہا. ظاہر ہے کہ ان کو تو میں بھی فالو کرتا ہوں. تو دیکھیں, جب بھی کوئی کاروبار آپ سیٹ کرتے ہیں تو اس میں جو آپ فائنانس استعمال کرتے ہیں, جو پیسہ لگاتے ہیں, مال لگاتے ہیں, وہ دو مین کیٹیگریز پر مشتمل ہوتا ہے. ایک کو کہتے ہیں اکویٹی اور ایک کو کہتے ہیں ڈیٹ. یہ فائنانس کی لینگویج ہے. اکویٹی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو کاروبار کرنے والا ہے اس نے اپنا پیسہ کتنا لگایا, اور ڈیٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس نے ادھار کتنا اٹھایا. مثال کے طور پر اگر میں 1 لاکھ روپے کاروبار میں لگاتا ہوں, 40,000 اپنی جیب سے لگاتا ہوں اور 60,000 روپے میں بینک سے سود پہ قرضہ اٹھاتا ہوں, تو یہ 60,000 ڈیٹ کہلائے گا, ادھار, اور جو 40,000 ہے یہ اکویٹی کہلائے گا. اب 40,000 والا معاملہ تو ٹھیک ہے, لیکن اب سودی نظام نے کس طرح ہمیں جکڑا ہوا ہے کہ انٹرنیشنلی یہ چیز رول کے طور پر اپنائی گئی ہے. جو کاروبار میں ڈیٹ والا پورشن ہے اس پورشن کا ٹیکس گورنمنٹ معاف کر دیتی ہے. اگر میں 1 لاکھ روپے میں 60,000 روپیہ لگا رہا ہوں بینک سے قرضہ سود پہ اٹھا کر اور 40,000 اپنی جیب سے, تو جو میں جیب سے لگا رہا ہوں اس پہ تو میں گورنمنٹ کو دوں گا ٹیکس,
اور جو میں ادھار اٹھا رہا ہوں 60,000 روپیہ اس پہ ٹیکس نہیں دوں گا. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اگر میں ٹوٹلی 1 لاکھ روپیہ اپنی جیب سے لگاتا ہوں تو میری جو پیداوار ہوگی، مثال کے طور پر میں صابن بناتا ہوں اور میں 1 لاکھ روپیہ پورا اپنی جیب سے لگاتا ہوں، تو مجھے اگر صابن کی ٹکیا 20 روپے میں پڑ رہی ہے تو میرے مقابلے میں جو 1 لاکھ روپیہ کاروبار میں لگائے گا 40,000 اپنی جیب سے اور 60,000 بینک سے ادھار اٹھا کے، اس کو چونکہ 60,000 کے اوپر ٹیکس معاف ہوگا تو وہی صابن کی ٹکیا وہ 12 روپے کی بنا لے گا. تو میری کس نے لینی ہے؟ بیوقوف نے. مجھے تو 1 لاکھ پورے پہ ٹیکس دینا پڑے گا، اور جو ادھار اٹھا رہا ہے اس کو 60,000 پہ ٹیکس نہیں دینا پڑے گا، صرف 40,000 پہ دینا پڑے گا. اسی وجہ سے تمام کاروباری لوگ لازمن ڈیٹ اٹھاتے ہیں، ادروائز تو ان کی پروڈکٹ جو ہے وہ اتنے پیسے پہ بک نہیں سکتی. ورنہ تو مجھے کیپٹل کاسٹ ہی اس کی 20 روپے پڑ رہی ہے تو میں کیسے اس کو بیچوں گا 12 روپے میں. تو یہ ایسا یہودیوں نے سودی نظام کے اندر مسلمانوں کو جکڑ لیا ہے کہ آج نکلنا اس کا مشکل ہے. اس میں جو یہ 17 کیمیکلز والے ہیں، فیصل آباد والے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم سودی کاروبار نہیں کرتے، تو وہ بھی اگر آپ ان کی اینول رپورٹ پڑھیں، اینول رپورٹ ہوتی ہے جس میں ان کی بیلنس شیٹ اور وہ سارا معاملہ اس میں درج ہوتا ہے، اس میں بھی انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے ڈیٹ اسلامک بینکنگ سے اٹھایا ہوا ہے. تو ڈیٹ تو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کتا تک ہوئی چی ہے، دور جتنے مرضی کٹتے رہو. تو چاہے اسلامک بینکنگ سے اٹھایا ہوا ہے یا نان اسلامک سے، تو وہ چیز غلط ہے. تو چونکہ ہر فیکٹری 60% ڈیٹ اور 40% ایکویٹی پہ چل رہی ہوگی، لہذا اس کا کاروبار سود کے ساتھ وہ ایگری کیے ہوئے ہے، بینک کو سود دے رہا ہے، تو اس کے کاروبار میں حصہ ڈالنا، شیئر خریدنا، یہ بھی حرام ہوگا. یہ اس کی وجہ ہے.